الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وخلي محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کا دن دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا دن کئی اعتبار سے اہم دن ہے۔ ایک تو اس پہلو سے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کا دن ہے۔ ذی الحجہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی لحاظ سے، یہ اسلامی مہینے بھی یاد ہونے چاہیے۔ اصل میں ہمارے مہینے یہی ہیں، باقی تو چلو ہماری مجبوری ہے جو ہم دوسرے مہینے استعمال کرتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے یہ مہینے بھی یاد رہیں، ان کی تاریخیں ہمارے استعمال میں رہیں، کیونکہ ہمارا جتنا بھی عبادات کا نظام ہے وہ انہی سے وابستہ ہے۔ حج ہے تو اسلامی مہینے کے حساب سے، رمضان ہے تو اسلامی مہینے کے حساب سے، محرم ہے تو اسلامی مہینے کے حساب سے، پھر اسی طریقے سے جو شریعت کے احکامات ہیں، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسلامی سال کے حساب سے، جانور کی عمر دیکھی جائے گی قربانی میں اسلامی سال کے حساب سے، شمسی سال نہیں قمری سال وہ دیکھا جاتا ہے۔ عدت کا پیریڈ ہے مستورات کا، جب طلاق ہو یا وفات ہو جاتی ہے خاوند کی تو وہ چاند کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ تو ہماری پوری شرعی جو احکامات کا نظام ہے وہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے چاند کی تاریخیں اور اسلامی مہینوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے چاند کا انتظار فرماتے تھے اور چاند کی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام
ربی و ربک اللہ. تو یہ جو عشرہ ہے یعنی 10 دن، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، یہ ذو الحجہ کا پہلے 10 دن یہ بڑے فضیلت والے ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء میں اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا یہ والا. پھر بعض حضرات نے اس کو یوں تطبیق دی، فیصلہ یہ کیا کہ راتیں اس کی افضل ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر ہے، اور دن اس کے افضل ہیں کہ اس میں یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحجہ جو آج کا دن ہے. تو ایک فضیلت تو اس دن کی اس اعتبار سے ہے، دوسری اس اعتبار سے کہ خاص اس دن کے اپنے فضائل الگ سے آئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات حضور نے جبھی فرمائی ہے جب اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف آتی ہے، اسی کے مطابق بات کرتے ہیں. وہ اگر کبھی اپنی رائے سے انبیاء علیہ السلام فیصلہ فرمائیں تو اللہ فوراً اس کی تصحیح فرما دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو فوراً تبدیلی ہو جاتی ہے اس کی، یہ گارنٹی ہوتی ہے وحی کی. اس لیے وحی دنیا میں سب سے پکا علم وحی کا علم ہے. ہمارے تجربات، ہمارے علوم، ہمارے مشاہدات، سائنسی تجربہ، فلاں تجربہ، ان سب میں غلطی کا امکان ہے، لیکن وحی کے علم میں غلطی کا امکان نہیں ہے. تو وہی جو انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہے، کیونکہ وہ آتی کہاں سے ہے؟ اللہ سے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. نہ زمین میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ، نہ آسمان کی کوئی بات اس سے پوشیدہ. غیب اس کے سامنے کھلا ہوا، اور کھلا ہوا تو کھلا ہوا. عالم الغیب والشہادہ. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پوری امید ہے، احتسب، مجھے گمان ہے، توقع ہے، امید ہے، اور میں اللہ سے اس بات کی بالکل بجا طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس دن کی برکت سے تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جو آدمی اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو 2 سال، ایک پچھلا اور ایک اگلا، یہ گناہوں کی معافی اس کی ہو جاتی ہے. باقی یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے، رہتی ہے کہ جو مختلف اعمال، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ. کبیرہ مطلب بڑا، صغیرہ چھوٹا. ویسے تو گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے بہت کرم کیا اللہ نے کہ انہوں نے گناہوں کی درجہ بندی کر دی. یہ بھی ان کا احسان ہے. 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. ایک بڑے بڑے گناہ ہیں، تقریباً 70 تک، بعض رات نے کافی اس سے زیادہ بھی ان کی ایک فہرست بنائی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں. مثلا شرک کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا ہے، بہتان تراشی ہے، الزام ہے کسی پر. یہ 8-10 کے قریب تو بہت زیادہ معروف ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جس گناہ پر بھی شریعت میں وعید آئی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ دھمکی دی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تو وہ کبیرہ گناہ ہے. تو ایک یہ محدود ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. ہمیں خبر نہیں، لیکن کام الٹا ہو گیا. ہم اپنے خیال میں بڑا اچھا کر رہے تھے، لیکن کام خراب ہو گیا. یعنی اللہ کی نظر میں وہ کام برا ہو گیا، ہمیں نہیں پتا تھا. اس وجہ سے نہیں پتا تھا کہ ہمارا دھیان نہیں گیا،
یہ اس وجہ سے پتہ نہیں کہ ہمارا علم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے، ہم کیے جا رہے تھے اس کو۔ اب یہ گناہ تو ہے، فرشتوں نے اس کو لکھ بھی لیا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو فہرست موجود ہے کہ یہ گناہ ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر، تو وہ تو لکھ بیٹھے اس کو۔ اب ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ خبر ہوتی تو بچتے اس سے، یا بعد میں ہم توبہ استغفار کرتے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جو کبیرہ گناہ ہے نا، ان کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی، پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ کبیرہ گناہ کا تو یہ ہے۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہے، یہ اللہ مختلف اعمال کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی گناہ کو اڑا دیتی ہے، برائی کو اڑا دیتی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں انسان کے، اس میں اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک صاحب ہمارے یہاں لاہور میں بڑے بزرگ تھے، حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس ایک بڑی عمر کے آدمی تشریف لائے اور آ کر اپنے کو دکھڑا سنانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ حالات یوں چل رہے ہیں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، برا ہو جاتا ہے، کاروبار میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے کامن ایشوز ہوتے ہیں، تقریباً ہر گھر کے ہی ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ہی ہوتے ہیں کہ میں سب سے اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ اچھا کوئی نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہ کلیم کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر بندہ ہی اچھا کر رہا ہے تو برا کرنے والا کون ہے یہاں؟ وہ بھی تو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے میں نے بہت کوشش کی ہے، تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے آج تک ملا نہیں۔ کسی کو ملے تو مجھے بتانا ضرور۔ کیا کہتے تھے؟ یہ جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی تو رکھ لوں لیکن لوگ کیا کہیں گے، میں شادی تو کر لوں، سادگی سے کر لوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے، میں یہ رسم نہ کروں، میں تو نہیں چاہتا، لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ فرمانے لگے مجھے آج تک تلاش کرنے سے وہ لوگ ملے نہیں کہیں، اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو بتا دیجئے گا۔ تو وہ لوگ ہیں نہیں کہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر آدمی کہتا ہے جی میں سب سے اچھا کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، بہن بھائیوں سے میں نے یہ نیکی کی، یہ کی، فلاں سے کی، فلاں سے کی، فلاں سے کی، لیکن میرے ساتھ سب برا کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں اس کا یہ کمنٹ ہے آپ ان سے جا کے مل لیجئے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے یہ کہ ہمارے پاس فتوے کا چونکہ کام ہے، اور ویسے بھی امام مسجد جو ہوتا ہے وہ سوشل ریلیشنز بھی اس کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو دونوں پارٹیاں آ جاتی ہیں بعض دفعہ۔ ایک دن ایک آیا، دوسرے دن دوسرا آیا، ایک نے اپنی کہانی سنائی، دوسرے نے اپنی کہانی سنائی۔ اب دونوں کی باتیں سنیں تو دونوں سچے، ساس کی سنو تو وہ سچی، بہو کی سنو تو وہ سچی، تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ تھوڑی سی آدمی کو خود احتسابی کی بھی ہمت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بھی نوٹ کرنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ میں تو کہیں غلط نہیں جا رہا۔ اور اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے آپ کو 100% نمبر سے پاس کرتا ہے، یہ پکا ضابطہ ہے۔ اپنے پرچے پر اگر خود نمبر لگانے پڑیں تو 100%، بلکہ اس سے زیادہ بھی 101% بھی لگا سکتا ہے اپنے بارے میں۔ تو اپنے بارے میں اپنی رائے غلط ہوتی ہے، اپنے بارے میں دوسرے کی رائے لینی چاہیے۔ اور سمجھدار اور خیر خواہ دوست آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کو بالکل صحیح رائے دیتا ہے، جو کہے کہ سب ٹھیک ہے، سب اوکے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ آپ کو دشمن ہوتا ہے۔ تو رائے لینی تو چاہیے ہمیں۔ میاں کہتا ہے میں ٹھیک، بیوی کہتی ہے میں ٹھیک، تو ٹھیک کہاں ہے یا کوئی غلط کون ہے پھر یہاں؟ تو یہ ایک شکوہ رہتا ہے۔ تو ان کے پاس وہ آئے بزرگ، آ کر کہنے لگے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پھر ایک جملہ بولا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے سے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے سے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں بے خیالی میں، بے دھیانی میں۔ تو اللہ والے کہنے لگے
کہ بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور تو کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یعنی تو بالکل پاک صاف ہے، گناہ ہے ہی نہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے شعر میں کہا، انہوں نے کہا وجودو کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، تیرا وجود ہی گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی تو جو اپنے آپ کو، یہ کوئی دیوانے کی بات نہیں ہے، تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا اچھا ہوں، یہی گناہ ہے۔ جو تو اپنے آپ کو پاک صاف کہتا ہے نا، یہی گناہ ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، فرمایا کہ اپنے نمبر خود نہ لگایا کرو، اپنا خود تزکیہ نہ کیا کرو، کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو خود ہی دے رہے ہیں، میں بہت اچھا ہوں، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں نا میں اچھا ہوں، سیلف کلیم۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اچھا نہ کہا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتے ہیں کون تقوی والا ہے، کون اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے نا میں بڑا اچھا ہوں، صاف ستھرا، یہی تو گناہ ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا ہمارے استاد سے کہ حضرت یہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا ہے، اس کے تو ریزن جو ہے نا، یہ ریزننگ کی طرف ذہن جاتا ہے آدمی کا، یہ شیطان لاتا ہے کہ ریزن نکال کر شریعت سے جان چھڑا دے، ایسی تعویلیں نکالو، ایسی باتیں نکالو جس سے شریعت پہ چلنا نہ پڑے بس ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس پر، انسان پر، آدمی پر سب سے مشکل کام شریعت پہ چلنا ہے، بڑا گراں گزرتا ہے بیچارے کو۔ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار ڈالنا ہے، یہ تو تکبر کی وجہ سے منع ہے نا، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، تو میرے اندر تو تکبر نہیں ہے، تو میں تو شلوار نیچے کر سکتا ہوں نا۔ تو فرمایا کہ میاں یہ جو کہہ رہے ہو نا میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہی تکبر ہے۔ اس لیے کہ آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ، کسی ایک آدمی کو تلاش کرو کہ جو یہ تسلیم کرتا ہو میں تکبر والا ہوں، بتاؤ، تو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تو آخر وہ ہے کہاں تکبر بھائی؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک مثال دی، ایک تمثیل بنائی، فرمانے لگے کہ اگر آسمان سے یہ اعلان ہو جائے کہ جتنی عقل دنیا میں تھی نا سب اٹھا لی گئی، اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے بالفرض، ایک تمثیل ہے، تب بھی کوئی بندہ دنیا میں اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو جتنا کم عقل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتا ہے، وہ ایسے نہیں کہتا کہ میں بیوقوف ہوں، اور جو جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہے، جو جتنا علم رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو لا علم سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ علم کا خاصہ ہی یہ ہے، علم کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے آدمی کو اپنی نادانی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس علم کا نتیجہ یہ نہیں ہے وہ علم شیطان والا علم ہے، اللہ کا علم نہیں ہے وہ۔ تو جس نیکی کے ذریعے سے نیکی میں آدمی آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو گیا اس کو، اور اس کو یہ احساس آ گیا کہ میں کچھ بن گیا، تمہارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی احساس نے تو سارے کام کی خرابی کی جڑ ہی یہ احساس تھا۔ کہاں ہوا؟ شیطان 7 لاکھ سال عبادت کی ہے اس نے، روایات میں آتا ہے، تو زمین کا چپا چپا اپنے سجدے سے اس نے بھرا ہے، لیکن احساس تھا اندر، انا خیر، میں اچھا ہوں، میں سینئر ہوں، میں بیٹر ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نہ نہ نہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر کی جو یہ گند ہے، یہ بیماری ہے میں اچھا والی، یہ عبادت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ 7 لاکھ سال کی عبادت معمولی بات نہیں ہے، تسبیح کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، روزے کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، حج کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، صدقے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ یہ کینسر ہے اندر کا۔ اور شیطان کے بارے میں یہ بھی پتا ہے
ہم سب جانتے ہیں کہ عالم اس سے بڑا کوئی نہیں، معرفت اس کو کمال درجے کی حاصل تھی، اتنی معرفت اللہ کو بہت پہچانتا تھا، بہت جانتا تھا، کہ جب عین اس وقت پر کہ اللہ نے اسے کہا اخرج فإنک رجیم، دفع ہو جا تو مردود ہے، تو اس وقت میں عین اس وقت میں اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور یقین کے ساتھ مانگی ہے کہ قبول ہوگی، اور قبول ہوئی ہے اس کی دعا۔ ان کا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے تو دفع تو کر ہی رہا ہے، مجھے ڈھیل دے دے، لمبی عمر دے دے، کب تک؟ قیامت تک، کیونکہ میں کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے قبول کیے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے۔ ہمارا غصہ، اپنے غصے پر اللہ کے غصے کو قیاس نہیں کرنا، اپنے رحم پر اللہ کے رحم کو قیاس نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا، ہماری عقلوں سے، ہماری فہم سے، ہماری سوچ سے ورا ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے کس سے؟ ہر چیز سے، ہر چیز سے نہیں، تمہاری سوچ سے، تمہاری گرفت سے ورا ہے، صرف چیزوں سے بڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ زمین سے آسمان بڑا تو اللہ ایسے بڑے ہیں، نہیں، اللہ تو جسم سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے، وہ تمہاری سوچ سے بڑا ہے۔ تو شیطان کو یہ معرفت حاصل تھی، اس لیے معرفت میں بھی وہ بہت آگے ہے۔ اور اس سے اگلی بات، شیطان مستجاب الدعوات بھی تھا۔ دیکھیے دعا قبول ہوئی اس کی، اتنی بڑی دعا کسی اور کی قبول ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی، کہ اس کو قیامت تک کے لیے عمر دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا۔ شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے خون کی طرح، دل میں آتا ہے، وسوسے ڈال کے چلا جاتا ہے، یہ اس کو اختیار دیا، ایکسیس دی اللہ تعالیٰ نے اس کو، دعا اس کی قبول کی، اس کی عمر دے دی، اس کو علم دیا، اس کو عبادت دی، لیکن ایک چیز نہیں تھی اس کے پاس، بیچارے کے پاس، جس سے مار کھا گیا۔ ایک فالٹ رہ گیا اس کے اندر جس سے اس نے مار کھائی ہے، وہ کیا تھا؟ انا خیر، میں اچھا ہوں۔ تو جو میں اچھا ہے نا، یہ انسان کو مرواتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا سرائکی زبان میں، جہنم میں کون ویسی، جہنم میں کون جائے گا؟ فرمانے لگے میں۔ لوگ بڑے تعجب کرنے لگے، تو بڑے نیک آدمی ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے نا امیدی تو کافر کو ہوتی ہے، مسلمان کو نہیں ہوتی۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے بابا جہنم میں میں جائے گی، میں یعنی انا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب شیطان وہاں سے نکلا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیے گا، یہ جو آدم ہے نا، جس کو آپ نے مجھ سے سجدہ کروانا چاہا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور میں نے نہیں کیا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کی جو اولاد آئے گی نا، بس وہ میرے ہتھے چڑھے گی، ان کو میں ایسا گھماؤں گا، ایسا پھراؤں گا کہ وہ سب کچھ وہ کریں گے جو آپ کی نافرمانی ہوگی، میری فرما برداری کریں گے وہ۔ میں اذهب فمن تبعك فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جا جا میری بلا سے، جو تیرے پیچھے چلا جہنم۔ تب سب جہنم، جو جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے کس کی وجہ سے جا رہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ اور شیطان کس وجہ سے جہنم میں گیا؟ انا کی وجہ سے، میں۔ تو یہ فرمایا جہنم میں کون جائے گا؟ میں، یعنی انا جائے گی آدمی کی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ اللہ والوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ فرمایا کہ بابا ہم تو گناہ میں سراپا لتڑے پڑے ہیں، لیکن تو کہتا ہے گناہ کون سا ہوا؟ تو اشارہ اس طرف تھا کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے بارے میں سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دینی چاہیے کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں، نہ 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 نہ، ہم تو سراپا عیوب، اللہ کی ذات پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک، تو اس کا مطلب میں کیا؟ ناپاک۔ اگر میں بھی پاک، اللہ بھی پاک، تو پھر تو دو برابر ہو گئے۔
نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کامل ذات وہ، خوبیاں اس کی، تعریفیں اس کی، سارا جمال، کمال، نوال، نعمتیں، عطا سب اس کا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انا بھی معبود نہیں، میں بھی معبود نہیں۔ اسی مولانا روم نے فرمایا نا، نفس ما کم درز فرعون نیست لیک او رعون ما رعون نیست۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس جو ہے نا، شیطان، وہ فرعون اور ہمیں کیا فرق تھا؟ وہ بھی انسان تھا، گوشت پوست کا آدمی تھا، 5 6 7 فٹ کا قد ہوگا اس کا بھی، سب انسانی جو بھی عوارض لوازم سب اس کے ساتھ تھے، لیکن اس نے فرعونی کا خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، کیوں؟ حالانکہ فرمایا کہ اندر ہمارے بیج چھپا ہوا ہے، بس فرق اتنا ہے اس کو اس دعوے کے اسباب میسر آ گئے، لیک او رعون ما رعون نے، ہمیں اسباب میسر نہیں آئے، اس لیے ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جب اختیار ہمارے پاس آئے تو پھر پتہ نہیں ہم کیا کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں لوٹ کے کھا گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں کرپشن کر گیا، جب اپنی باری آتی ہے تو سیم وہی کچھ ہم بھی کرتے ہیں۔ تو فرعون کے پاس لاؤ لشکر جمع ہو گیا تو اس نے کر لیا، ہمارے پاس اسباب جمع نہیں ہوتے، ہم لہذا کچھ نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا چاہیے بھائی، کوشش یہ ہو، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، کہتا ہے یار میں ہی غلط ہوں، میرا ہی قصور ہے، میری سارا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو بلندی دیتے ہیں، حقیقی بلندی وہ ہوتی ہے۔ تو بات تو یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو عشرہ ہے اور پھر آج کا دن یوم عرفہ، یہ بڑا فضیلت کا دن ہے۔ پھر اس کے ساتھ تیسری فضیلت جو جمع ہو گئی وہ جمع ہوئی ہے یوم جمعہ۔ جمعے کا دن بہت بڑا سردار دن ہے، ہر جمعہ اللہ کی خاص رحمت کا دن ہوتا ہے، اس لیے جمعے کے دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خیر کے کاموں کے لیے۔ اس لیے اسلام کا اصل مزاج یہی ہے کہ جمعے کا دن فارغ کر دو، اپنے تقاضوں سے، اپنے کام سے، کاج سے، تجارت سے فارغ ہو دینا چاہیے، تاکہ آدمی کم سے کم جمعے کی نماز تک عبادت میں لگا رہے، اس کے بعد پھر جب نماز ہوگی پھر اپنے کام کاج میں لگ جائے۔ تو جمعے کا دن بھی جمع ہو گیا، عرفہ کا دن بھی جمع ہو گیا، جمعے کا دن بھی فضیلت، اتنی فضیلت کہ فرمایا من غسل واغتسل یوم الجمعۃ وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها۔ آج کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور آج کے دن میں جو جمعے کی نماز کے لیے ہم چل کے آئے ہیں، غسل کیا ہے اور پھر ہم آئے مسجد کی طرف، کوشش کی پیدل چل کے آئیں اور پھر امام کے قریب ہو گئے، خطبہ سنا، یہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے نا وہ مراد ہوتا ہے یہاں، خطبہ سنا، خطبے میں کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی لا یعنی کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ بندہ 1 سال ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزے اور رات کی عبادت کا ثواب لے گیا۔ صحیح حدیث ہے، بالکل سند کے لحاظ سے کوئی کلام نہیں ہے اس میں۔ اجر سنۃ صیامها وقیامها، دن کا روزہ، تو آج کے دن میں یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ اللہ کی عطا کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسئلہ تو ہماری جانب سے ہے، اللہ تو دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو اس لیے آج کا دن جو ہے اس کو کوشش کریں کہ لا یعنی میں صرف نہ ہو، کچھ ضروری کام ہے اپنا، جیسے کوئی جانور کی خدمت ہے، کوئی جانور خریدنا ہے، کوئی ترتیب بنانی ہے، وہ تو یہ تو سب عبادت ہی ہے، عبادت کی طرح ہی سمجھیں اس کو، کیونکہ کل جو قربانی ہونے جائے گی اسی کے سب تیاریاں ہیں۔ تو جب شادی کی تیاریاں، وہ شادی ہی ہوتی ہے ایک طرح سے، تو قربانی کی تیاری تو اس کو بھی نیت اچھی کریں، اس کے اندر اللہ کا حکم سمجھ کر ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، کوئی دکھلاوا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا جانور ذبح کیا، نہیں، نیت ایک دفعہ دل پر دھیان دے کے کہ یا اللہ کام تیرے لیے کر رہا ہوں، پھر ہوگا کیا، شیطان پھر بھی آئے گا، کہ اس کا کام ہے، ڈیوٹی ہے اس کی، وہ کہے گا نہیں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایسے ہی سمجھ لے، جا تیرا کام ہو گیا، تو جا
میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. فرمایا کہ عاشق و معشوق یعنی اللہ اور بندے کے درمیان، کیونکہ اصل عشق تو اللہ کا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے عاشق ہیں. اللہ اور بندے کے درمیان تو وہ معاملہ ہے کہ جس کی کرامن کاتبین کو خبر نہیں ہے، تو کہاں سے خبر لے آتا ہے کہ میری اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو نکل شاباش سائڈ پہ ہو. قربانی اللہ کا حکم ہے، اس نے دی ہے مجھے، میں کروں گا. یہ اللہ نے کہا گوشت کھاؤ تو کھاتا ہوں. اگر وہ کہتا کہ گوشت کا ایک ذرہ نہیں تم نے لینا تو نہیں لیتا. یہ تو اس کی ضیافت ہے. اللہ تعالیٰ نے ضیافت کی ہے کہ یہ گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو دو. یہ اس کی ضیافت ہے. تو نیت خراب نہیں ہوتی، نیت ہم خود خراب کرتے ہیں. تو ایک دفعہ دل پر دھیان دے کر آدمی کسی بھی نیک عمل میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، ایک دفعہ دھیان دے لیں دل پر کہ یا اللہ، دعا کر لے یا اللہ یہ کام تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کو اپنے لیے خالص بنا لے، تو وہ خالص ہو گیا. اس کے بعد شیطان کے وسوسے کی پرواہ نہ کری جائے. تو آج کا دن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ابھی جمعے کے بعد بھی، پھر خاص طور سے عصر کے بعد کا جو ٹائم ہے یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت میں نوافل تو نہیں پڑھے جا سکتے کیونکہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نفل نہیں ہے، لیکن ذکر اذکار ہو سکتا ہے، کوئی اعمال اشغال جو ہیں اپنے وہ ہو سکتے ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ پورے سال کا خلاصہ ہے، آج نچوڑ ہے پورے سال کا. یہ دن پورے سال کے برابر کا دن ہے ایک طرح سے عبادات کے لحاظ سے. عید کی تو خیر اپنی برکات ہیں، فضیلت ہے، لیکن آج کا دن ہمارے پاس فرصت ہے. تو اس دن کو غنیمت جانیں، صدقہ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ جو غریب آدمی ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اور ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. شیطان عرفہ کے دن، حج کے موقع پر عرفہ کے دن شیطان اتنا مایوس ہوتا ہے، سر پیٹتا ہے، اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، گرد ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا سال لگایا، محنت کی، میں نے اپنے کارندے چھوڑے، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، اور میں ان کو یہاں تک لایا تھا. اتنے گناہوں کے ڈھیر ان کے ساتھ میں نے جمع کروا دیے تھے، جہنم میں جانے کا سامان بنا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آج کا دن آیا اور انہوں نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی اور صدق دل سے ندامت کے ساتھ کہہ دی یا اللہ معاف فرما دے، تو اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دی. تو اس بیچارے کی محنت رائے کہاں جاتی ہے؟ روتا ہے، پیٹتا ہے، تو پیٹنے دے اس کو. تو آج ہم شیطان کو خوش کرنے کا کوئی کام نہیں کریں گے، نہ آج کریں گے نہ کل کریں گے، آئندہ بھی نہیں کریں گے. لیکن ان خاص ایام میں بہرحال ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نیک عمل، نیک دن، نیک زمانہ یا نیک جگہ، پاک جگہ ہوتی ہے، وہاں نیکی کا اجر بھی بڑھتا ہے، وہاں گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور عمر فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں مکہ سے باہر جا کے 70 گناہ کروں. گناہ کرتے نہیں تھے وہ، مثال دینے کے لیے میں سمجھایا. کیونکہ عمر وہ ہستی ہیں جو فرماتی ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں اپنے بائیں طرف کے کندھے کو فرشتے کو قلم چلانے کا موقع نہیں دیا میں نے. اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے، برکت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.